ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ راضی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ چیئرمین سینٹ چیئرمین جا رہے ہیں، سینٹ جا رہی ہے پرانی، یعنی جو ان میں سے ریٹائر ہوئے ہیں ہاف آف دا سینٹ، اور نئے سینیٹرز آ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہے جوڑ توڑ بھی چل رہا ہے کہ نیا چیئرمین کون ہوگا، ڈیپٹی چیئرمین کون ہوگا، لیکن آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے چیئرمین سینٹ جناب رضا ربانی صاحب نے آج پالیسی بیان دیا ہے فلور آف دا ہاؤس، جس میں انہوں نے کہا کہ چند روز کے واقعات نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ سپریم کورٹ ماضی میں طے کر چکی ہے کہ پارلیمانی کارروائی میں مداخلت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ ذوالفقار احمد بھٹا کیس میں دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت 69 کے تحت طے کر دیا تھا۔ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، آئینی اداروں میں مزید خلیج پیدا کیے بغیر میں چیئرمین کے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں۔ عدم مداخلت کے اس فیصلے پر تمام عدلیہ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یعنی عدم مداخلت سپریم کورٹ یا کورٹس کی طرف سے اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس کو تمام عدلیہ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اسپیکر اسمبلی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونا بدقسمتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پارلیمانی ریکارڈ منگوایا وہ طے شدہ اصول کے منافی ہے۔ ایسے معاملات پہلے بھی چیف جسٹس کے نوٹس میں لا چکا ہوں، امید ہے کہ نیا چیئرمین سینٹ اس کو آگے لے کر چلے گا۔ اس کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک زبردست تقریر کی جس میں انہوں نے ریاست کے اندر ریاست کی بات کی اور یہ کہا کہ ریاست کے اندر جو ریاست ہے اس کا احتساب ناممکن ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگلا انتخاب کہیں عدلیہ کے خلاف ریفرنڈم نہ ہو یا ریفرنڈم ہو سکتا ہے، یہ بھی بابر صاحب نے کہا۔ چیئرمین سینٹ صاحب نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ہمیں جو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کو بھی قانون کی طرح سے لیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ عدلیہ جو مداخلت کر رہی ہے پارلیمان کے اندر وہ ان کو نہیں کرنا۔ کتنا اہم ہے یہ سٹیٹمنٹ چیئرمین رضا ربانی کی طرف سے، اور کیا ان کی پارٹی بھی ان کے ساتھ اس سے متفق ہے، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ کون ہوگا، فاٹا سے ہوگا، نمبرز گیم کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے آج ایک اہم اجلاس کیا جس کے اندر انہوں نے جو بکنے والے ان کے خیال میں اراکین تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمات دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 14 مارچ کو اسی سلسلے میں جو بولی لگی سینیٹرز کی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کون کیا کتنے میں بکا اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے تعارف کرائے دیتی ہوں، میرے ساتھ موجود ہے جناب علی رضا صاحب، جو کہ علی رضا عبدی صاحب ایم کے ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب شبلی فراز صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بھی موجود ہیں، لاہور سے پی ایم ایل این سے تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی ہے، اور ڈاکٹر رفیسہ شاہ صاحبہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، رکن قومی اسمبلی کراچی سے جوائن کریے۔ سب سے پہلے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پرویز رشید صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں، سینئر ترین رہنما ہے، ان سے میں ریاکشن جاننا چاہوں گی جو رضا ربانی صاحب نے کہا۔ السلام علیکم پرویز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پرویز صاحب، آپ کی جماعت یہ بات کہہ رہی تھی لیکن آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ بات کہی ہے، ایک تو آپ کا ریاکشن کیا ہے، کس تناظر میں بات کی جو کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ آسما، چیئرمین سینٹ نے یہ بات اجلاس میں کہی، میں اجلاس میں موجود تھا اور ایک ایک لفظ کو انتہائی غور سے میں نے سنا ہے۔ فرحت اللہ بابر صاحب کی تقریر کے بھی ایک ایک لفظ کو میں ہمیشہ غور سے سنتا ہوں، اس کی داد دیتا ہوں، اور آج بھی ان کے تقریر کو میں نے سنا اور ان کی تقریر کو دل ہی دل میں بھی داد دی اور ڈسک بجا کر بھی داد دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے آپ میرا رد عمل پوچھ رہی ہیں، میں سینٹ سے باہر ہوں اس وقت اور آپ کے ٹاک شو میں موجود ہوں۔ ٹاک شو میں بات کرنے کے جو خطرات ہو سکتے ہیں اور سینٹ میں بات کرنے کے جو تحفظات ہیں اس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں، لیکن اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ رضا ربانی کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اور فرحت اللہ بابر کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ میری ترجمانی بھی کرتا ہے اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے جذبات کی ترجمانی بھی کرتا ہے، اور پاکستان کے جو اس وقت ہمیں مسائل درپیش ہیں
اس کا درست تجزیہ بھی انہوں نے کیا ہے، یعنی بالکل درست اس کو ڈائگنوز کیا دونوں حضرات نے، اور جو حل پیش کیا انہوں نے وہ بھی بالکل درست ہے۔ ٹھیک، پرویز صاحب آپ کی جماعت یہ کہتی رہی ہے کہ ہم اس کو چیئرمین لائیں گے جو کہ جمہوریت پہ یقین رکھتا ہو، جمہوریت کے لیے اس کا کام اور کردار رہا ہو۔ آپ کا نام بھی چیئرمین کے طور پہ آتا رہا ہے، رضا ربانی صاحب کی طرف سے بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این اگر وہ آگے کینڈیڈیٹ تو ان کو سپورٹ کرے گی۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ یہ تو چیئرمین رضا ربانی نے تو اپنی ایک لائن کلیئر کر دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے کام کریں گے اور اگلے چیئرمین کے لیے انہوں نے ایجنڈا بھی سیٹ کر دیا ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں امیدوار نہیں ہوں، اور اس لیے امیدوار نہیں ہوں کہ میں مزاجن اس کام کے اہل نہیں ہوں۔ میں 5-6 گھنٹے روسٹرم پر بیٹھ نہیں سکتا، میں فیلڈ کا سیاسی کارکن ہوں۔ صحیح، میری سانس اور آکسیجن جو ہے وہ فیلڈ میں موجود ہے، جلسے، جلوس، تقاریر، نعرے لگانا، نعرے لگا کے خوش ہوتا ہوں، نعروں کے جواب دے کے خوش ہوتا ہوں۔ میری آواز جب پاکستان کے لوگوں کی آواز میں ملتی ہے تو مجھے اس سے تقویت ملتی ہے، مجھے روحانی خوشی ملتی ہے جب پاکستان کے لوگ کہتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ اس طرح کے نعروں کے جب میں جواب دیتا ہوں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ چیئرمین سینٹ بن کے میں ان نعروں کے جواب نہیں دینے کے اہل نہیں رہ جاؤں گا، اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، اپنا ایک تقاضا ہے، تو مجھے فیلڈ رہنے دیجیے، میرے لیے اس طرح کی خواہش کا اظہار بھی نہ کیجیے۔ جہاں تک رضا ربانی صاحب کا تعلق ہے وہ ایک آئیڈیل ڈیموکریٹ ہے اور ایک آئیڈیل چیئرمین تھے سینٹ کے، اور پارلیمنٹ کو جو عزت اور توقیر انہوں نے دی ہے، ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں آپ داخل ہو جاتے تھے تو اس کی تاریخ کبھی آپ کو پتہ نہیں لگتی کہ یہ پارلیمنٹ کس جدوجہد سے بنی ہے۔ حالانکہ پارلیمنٹ کو بنے بھی 70 اور اب یہ 2017 ہے، جی 48 سال ہو گئے اس پارلیمنٹ کو وجود میں آئے تھے، لیکن کبھی اس پارلیمنٹ میں داخل ہوتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ اس ملک میں نہ کبھی یہ پارلیمنٹ ٹوٹی، نہ کبھی اس پر یلغار ہوئی، نہ کبھی اس کو روندا گیا، نہ کبھی اس کے بنائے ہوئے آئین کو 40 صفحوں کی کتاب کہا گیا، نہ کبھی اس ملک میں آمریت نافذ ہوئی، نہ کبھی اراکین پارلیمنٹ کو اس میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ اور ذرا اندازہ کیجیے کہ سینٹ جو ایک مستقل ادارہ ہے جو پاکستان کے آئین کے تحت 1 منٹ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ بھی سالہ سال تک تالے لگے رہے۔ بالکل بالکل، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ رضا ربانی پہلا فرد ہے جس نے اس کا آرکائیو وہاں پہ بنا دیا، میوزیم وہاں پہ بنا دی، تاریخ وہاں پہ لکھ دی۔ بالکل، تو اس سے اچھا شخص کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماضی کی غلط کاموں کو بھی اکنالج کرتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ ہوئے ہیں، اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہوئے ہیں، اور یہ بھی پھر کہتا ہے کہ یہ آئندہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو پرویز صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ امیدوار ہوتے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے، اور اگر وہ امیدوار پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہوتے تو کیا آپ بھی اپنا امیدوار بنا سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیے، یہ چونکہ وہ ایک جماعتی ڈسپلن میں میں تو ان کے لیے وہی بہتر چاہوں گا جو وہ خود اپنے لیے بہتر چاہیں گے۔ ٹھیک، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے، لیکن اگر مجھ سے میری جماعت کبھی پوچھے، اور اگر کبھی پوچھا بھی ہے جماعت میں، یہ بات بھی ہوئی ہے، تو میرا ووٹ بھی ان کے حق میں رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب میرے سامنے کئی دفعہ اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں، ایک جو بندے ہونے چاہیے پرویز صاحب، ایک جو بندے سیاست ہونے چاہیے، تو میاں صاحب بھی ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، میری پارٹی کا سارا جو پرویز صاحب آئی وش کہ ہم آپ سے زیادہ بات کر سکتے ہیں، آپ ایک اجلاس میں جا رہے ہیں، لیکن آپ کی بات سے یہ طے ہو گیا کہ اگر کینڈیڈیٹ آ گئے وہ تو پی ایم ایل این ایز اے ہول ایک پارٹی کے طور پہ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ تو سر یہ تو بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے، ایجنڈا بھی سیٹ ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ شبلی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ رضا ربانی صاحب نے جو آج بات کہی ہے مداخلت کی، اس کا مطلب ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں بصد احترام
रज़ा रबानी साहब हम सब के बड़े वेल रिस्पेक्टेड और बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं। ये बयान उन्होंने, ये स्टेटमेंट उन्होंने किस तनाजुर में दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, मैं बदकिस्मती से नहीं था सेनेट में। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो बुलाए हैं, स्पीकर साहब को नोटिस वगैरह दिया है, उसके ऊपर उन्होंने देखें, बात ये है कि हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है, जिसमें कि इस वक्त एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है तसादुम का, अदलिया का और पार्लियामेंट का जो तसादुम क्रिएट किया जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी, परवेज रशीद साहब की पार्टी की तरफ से, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, उसमें ये हो रहा है कि ये उसमें इसको कंस्ट्रू इसी तरह ही हम किया जाएगा कि इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और अदालत को जिस तरह के उनके मेंबरान, जिस तरह के निहाल हाशमी ने गालियां दी, जिस तरह के इस तरह के जलसों में जिस तरह के बेइज्जती की जा रही है अदलिया की, तो मेरा ख्याल है उस तनाजुर में, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन आई से विद रज़ा रबानी शुड नॉट हैव सेड दिस थिंग, बिकॉज इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, yes, maybe he could have, but with all the respect, you know, I have tremendous respect, I keep on reporting this, बट हमारी जो रिलेशनशिप है रज़ा रबानी साहब के साथ, वो जो है तो अदब एहतराम की है, लेकिन ये नहीं है कि अगर जो बात वो करेंगे हम उससे 100% भी करेंगे। हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी अपनी चीज़ों को देखना है। लेकिन इस वक्त, और फिर साथ में अगर आप फरहतुल्लाह बाबर साहब की भी तकरीर, अनदर ग्रेट ओरेटर, बहुत ही उन्होंने पोजिशंस ली हैं, लेकिन उनका ये बयान देना कि ये जो इलेक्शन होगा, ये 18 का इलेक्शन, ये तो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं वो। मुझे नहीं समझ आती कि फरहतुल्लाह बाबर जैसा शख्स जो कि अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, उन्होंने इस किस्म का बयान देकर उन्होंने इंडोर्स किया है जो कि ये अदलिया की वो हो रही है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो पोजीशन ली जा रही है, फॉर व्हाटएवर रीजन, आई थिंक कि दिस इज वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस है। ये मतलब है कि देखें, अब मैं सेनेट का मेंबर हूं, इसलिए दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखें, जब हम ये आइसोलेशन में कोई चीज नहीं होती है। हम अगर ये देखें कि जब हुकूमत या पार्लियामेंट या जमहूरियत, मैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन ये कह रहा हूं, जब हम पार्लियामेंट डिलीवर नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि उस दिन से बचे आप जब ये रेफरेंडम बन जाए अदलिया के खिलाफ। नो, दिस इज इंसिनुएशन। नो, आई मीन व्हाई शुड दिस बी कंसीडर्ड एज अ, ये मतलब है कि ये तो नवाज शरीफ की जुबान बोली जा रही है। अच्छा, बिल्कुल आबिदी साहब, क्यों नहीं ये समझना चाहिए कि जो अदलिया कर रही है वो पार्लियामान के, मसलन किसी कानून को स्ट्राइक डाउन करना, किसी कानून के ऊपर मंगवा लेना, लिस्टें मंगवा लेना, स्पीकर को तौहीन का नोटिस कर देना, और उसके ऊपर पॉलिसी उसके ऊपर मौजूद है सब कार्रवाई। बिल्कुल आपकी राय अपनी जगह। आप क्या कहते हैं, क्या आप भी ये समझते हैं कि अदलिया सब कुछ कर सकती है और पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती? नहीं, सब कुछ मैंने भी नहीं कहा कि सब कुछ कर सकती है। मैं ये कह रहा हूं जो कानून की इंटरप्रिटेशन है वो उसी हिसाब से लिया जाए, इसीलिए वो है। ठीक, इदारों को अपने लिमिट्स में ज़ाहिर है हर एक के लिए सेट हुए में, कानून भी इसीलिए बनता है, आइन भी इसीलिए बनता है कि वरना तो फिर जंगल का कानून होता है। पार्लियामान का एक रोल है, उसके तहत पार्लियामान चलती है, जुडिशरी का अपना रोल है, आर्मी का अपना रोल है। अगर इनमें से टेरिटरी क्रॉसिंग होएगी तो जाहिर सी बात है इश्यूज आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, हम भी जैसे देखते हैं, अगर कराची के हवाले से तो ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन उसको जुडिशरी ने उस तरीके से नहीं उठाया जिस तरह उठाना चाहिए था। अब जब नवाज शरीफ साहब के साथ और PMLN के साथ जो एक सीरीज़ चल रही है पनामा के बाद, और फिर जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर उनको पार्टी के सरबराही भी नहीं देने दी गई, किस पे कि वो एक अकाम इकट्ठा। मैं अब उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बज़ाहिर आवाम में जा रहा है नैरेटिव, वो कामयाब हो रहा है नवाज शरीफ साहब का। ये तो खुद खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने कि कमजोर फैसला था, वो जो भी जैसा भी था, लेकिन उससे उनको तक़वियत मिल रही है, PMLN को मजबूती हो रही है। और जो रज़ा रब्बानी साहब जैसे कह रहे हैं कि कोई वो उसमें क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, सही कह रहे हैं। उन्होंने हवाला दिया जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा का जो केस था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि उसके अंदर भी ये तवज्जो, चीफ जस्टिस से कहा कि उसको वापस नहीं लिया जा सकता, उसके ऊपर रूलिंग्स हैं पॉलिसीज के हवाले से और बाकी चीज़ों के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये मुदाखलत के ऊपर तो ये बात हो रही है, ये इलेक्शन के अंदर रोल होगा। इसको मैं, इससे पहले कि डॉक्टर नफीसा शाह के पास जाऊं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैं एक मुख्तसर सी बात आपसे जानना चाहती हूं। आपने जो आपकी जो पार्टी है, जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स दे रही है, जैसे निहाल साहब का स्टेटमेंट है, जैसे दानियाल साहब का स्टेटमेंट है, जैसे तलाल साहब के स्टेटमेंट्स हैं, आप ये समझते हैं कि वो तरीकाकार दुरुस्त है या आईनी इदारों के
حدود میں رہ کے جو بات ہوتی ہے جیسے رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں ہمارے پاس بھی یہاں پہ ہیں۔ فرحت اللہ بابر صاحب اور رضا ربانی صاحب دونوں ریسپیکٹیبل ہیں میری نظر میں بھی اور ہر ایک کی نظر میں، مگر وہ صرف پارلیمنٹ کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنی پارلیمنٹ کی اہمیت ہے اتنی جوڈیشری کی بھی اہمیت ہے۔ اگر 184(3) کے تحت یہ پاناما کا ایشوز جو ہے وہ بھی اگر وہاں پہ کورٹ میں گیا تو سب لوگوں کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کے اوپر کنسنسس سے نہیں بیٹھی جس کی وجہ سے وہاں پہ گیا، تو ادب اور آداب جہاں پہ ایتھکس سے آدمی ہٹ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اگر کورٹ نوٹس لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے۔ کیوں ایسی اسٹیٹمنٹ ایک پارلیمنٹیرین کو بھی ایسی زبان کیوں استعمال کرنی پڑتی ہے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ صبر اور تحمل اور ٹولرنس جس میں برداشت نہیں ہوتی ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے۔ یہاں پہ اگر رضا ربانی صاحب اور فرحت اللہ بابر کی بات بالکل انڈوس میں کرتا ہوں، مگر وہاں پہ ان کو آج مجھے خوشی ہوتی رضا ربانی صاحب جیسے بندے آج جو سینیٹ الیکشن ہوئی ہے چاروں صوبوں کے اندر، جس قسم کی سینیٹ الیکشن ہوئی ہے، ان کے ایک کمیٹی بھی سینیٹ کی کمیٹی بنی تھی، اس نے بھی اس چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو، ایکچوئل ریپریزنٹیشن ہو۔ اچھا مثلا آپ کے خیال میں کیا صحیح ہے، لیکن آپ کے خیال میں کتنی سیٹوں کے اوپر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کتنی سیٹوں کے اوپر؟ مجھے یہ بتائیں کہ کام غلط ہو کچھ بھی ہو، آپ پنجاب کے اندر دیکھیں، چاہے کے پی کے اندر دیکھیں، چاہے بلوچستان کے دیکھیں، چاہے سندھ کے اندر دیکھیں، کہیں پہ 10% ہوا، کہیں پہ 20 ہوا، کہیں پہ 50 ہوا، ہر صوبے کے اندر، اور ہر پولیٹیکل لیڈر کے منہ سے یہی بات ہے کہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے سینیٹ کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ کس نے خریدا؟ یہ بتائیں کہ کس نے خریدا اور کون بکا؟ ہاؤس ہے۔ کس نے خریدا سر؟ آپ کی جماعت تو آزاد سارے لے گئی، ساری سیٹیں آپ نے جیتی ہیں۔ بکنے سے آسما پہلی چیز تو میں بکنے اور خریدنے سے پہلے میں ذمہ دار ساری پولیٹیکل پارٹی کے اس میں رضا ربانی کیا کریں؟ رضا ربانی صاحب کیا کریں اس میں؟ جبکہ ہم 10 سالوں کے اندر 10 سال ہمارے پاس جمہوریت تھی، ہم اس سسٹم کو چینج کر سکتے تھے، نہیں کر سکے نا۔ جس طریقے سے جمہوریت کی مضبوط کے لیے نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کی جماعت کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ خرید و فروخت کی، کیوں یہ الزام پیپلز پارٹی کے اوپر آ رہا ہے؟ اور آج جبکہ چیئرمین سینٹ یہ بات کر رہے ہیں اور بہت ادب احترام کے ساتھ، ہم سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کی ہی جماعت کے چیئرمین ہیں اور آپ ہی کی جماعت پہ الزام لگ رہا ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر ہم ریزلٹس دیکھیں تو اس پہ تین جگہ اپسیٹس ہوئے ہیں اور 3 سیٹوں پر ہوئے ہیں، اور جہاں 52 سیٹس کی بات ہو رہی ہے وہاں اگر خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون 1 سیٹ زیادہ یا پیپلز پارٹی 1 سیٹ زیادہ اپنے نمبر سے لے جاتی ہے، یا پھر پنجاب میں 1 سیٹ زیادہ پی ٹی آئی لے جاتی ہے، وہ بھی اپسیٹ ہے، یا سندھ میں اپنے نمبر سے زیادہ 1 سیٹ پیپلز پارٹی لے جاتی ہے۔ وہاں تو خیر واضح ہے کہ سندھ میں جو تنازع ایم کیو ایم کے اندر چل رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، لیکن کل تعداد 3 یا 4 سیٹوں پر ہے جس پہ سارا جھگڑا ہے کہ یہ کیوں ہوئے۔ پہلی تو بات یہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ضروری ہے کہ سینٹ کا الیکشن پروپورشنٹ ریپریزنٹیشن نہیں، یہ ترجیحات کا ریپریزنٹیشن، ووٹنگ جو ہے وہ ترجیحات والی ووٹنگ ہے، وہ آئیدر اور ووٹنگ نہیں ہے، نہ ہی وہ لسٹ سسٹم ہے کہ جتنے میرے نمبرز قومی اسمبلی میں ہے یا صوبائی اسمبلی میں ہے اس کے پروپورشن میں مجھے سینٹ میں ملیں گے، سیکرٹ بیلٹ ہے، بالکل جو جس کو چاہے ووٹ کر سکتا ہے، یہ نہیں، لیکن اسما ترجیحات ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات لکھیں 1 2 3 4، اٹس ناٹ ٹک اینڈ کراس، یا وہ جیسے ہم جنرل الیکشن میں ٹھپا لگاتے ہیں کہ ہمارا چوزن کینڈیڈیٹ کے، وہ نہیں ہے، ٹھیک، it is 1 2 3 4 which means یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل آپ میں متفق ہوں آپ سے، لیکن یہاں تو یہاں تو باغ کا باغ اجڑ گیا ایم کے ایم کا، ڈاکٹر صاحب یہاں تو باغ کا باغ اجڑ گیا ایم کے ایم کا، وہاں تو مطلب صرف ایک فروغ نسیم آئے، وہاں ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے وہ جانتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے آج 17 لوگوں کا کھوج لگا لیا ہے۔ آپ اور ہم ٹی وی پہ، اسما ہم اور آپ ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے تھے گزشتہ 3 یا 4 ہفتوں پہ؟ جی ہاں، ایک تماشا چل رہا تھا، سب کو یہ پتا نہیں تھا کہ ایک پارٹی جو اپنا گھر نہیں، جس کا ہر بندہ
ٹھیک ہے. اچھا میں اس پہ پالیٹکس کر رہی ہوں. عابدی صاحب سے اس کا جواب لیتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک. میں بریک کے بعد تو خوش آمدید. عابدی صاحب آپ یہ جو بات ہو رہی تھی آپ کی جماعت کی کہ مطلب ایک تو ہمیں مطلب خود بھی دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ اردو سپیکنگ اور خاص کر کے کراچی جس میں سب بلا تفریق رہتے ہیں, سب کا شہر ہے, اس کی ریپریزنٹیشن نے یہ کیا. نفیسہ بجا نہیں کہہ رہی کہ بالکل آپ کی جماعت کی طرف سے ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت ملا, پھر اس کا فائدہ اٹھایا لوگوں؟ ہمیں بھی بہت افسوس ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں دونوں کیمپس کو افسوس ہے کہ یہ سچویشن اس طرح ہوئی. گھر کی بات گھر میں ہی رہ لیتی اور گھر میں ڈسکس کر لیتے تو شاید زیادہ بہتر تھا, لیکن اب اس میں الزام ڈالوں کہ جی بہادر آباد نے پہلے پریس کانفرنس کی, بہادر آباد نے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لے کے گئے کیس کو, پھر پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس ہوئی اور پھر دوریاں بڑھتی گئیں. لیکن ابھی بھی ہمارا احترام کا رشتہ موجود ہے اور کل ہماری الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہے جس پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ شاید ہونا ہے کہ جی کنوینر کون ہے, پتنگ کس کے پاس رہے گی, نام کس کے پاس رہے گا, اس پوزیشن تک نہیں آنا چاہیے تھا. اور پھر جب آپ ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں تو باقی پولیٹیکل پارٹیز تو ہوتی ہیں جو کہ اسپیس کو آکیوپائی کرنا چاہتی ہیں. معافی وہ بھی مانگ رہے ہیں, افسوس آپ کو بھی ہے, تو پھر آپ مطلب یہ الیکشن کمیشن سے پہلے ہی اپنے معاملات ہمارا تو دیکھیے فاروق بھائی نے فارمولا دیا تھا اور کہا تھا کہ دونوں رابطہ کمیٹیز تحلیل کرتے ہیں, الیکشن کمیشن سے آپ یہ کیس واپس لیجئے, ہم لوگ بیٹھ کے نئی رابطہ کمیٹی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اب اس کے دو طریقے ہیں, یا خالد بھائی اور فاروق بھائی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں یا پھر انٹرا پارٹی الیکشن ایک کرا لیں جس میں جو بھی کارکن لیول پہ بھی جو ہے وہ بھی آ کے اپنا نامینیشن دے اور وہ بھی الیکٹ ہو سکتا ہے رابطہ کمیٹی کا ممبر. تو یہ سجیشنز بھی دی گئی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی کہ اتنے ریجڈ ہوئے میں ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن پہ شاید بھروسہ انحصار ہے کہ جی وہی ڈیسائیڈ کرے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی نے اٹھا لیا اس پہ دیکھیں پھر کیا ہوا, وہ تو اپنی جگہ پر ہے آسما, لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے 13 یا 14 ڈیفیکٹ کیے تھے لوگ پیپلز پارٹی ووٹس جنہوں نے دیے ہیں, جس میں سے 7 تو بلیک لسٹ میں ہیں, پتہ ہے ہمیں کون ہے. آپ کو معلوم ہے 7 کون ہے؟ 7 کا معلوم ہے جو کہ خود بھی میرے خیال میں تسلیم کر رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم نے دیا ہے. اور باقی جو 6 آپ لوگوں کے سامنے تسلیم کر رہے ہیں جی وہ کیا بھی ٹی وی پہ بھی انہوں نے کیا تو ان کو شو کازز بھی ایشو ہو گئے ہیں. باقی جو 6 گرے لسٹ میں ہیں ان کے بارے میں پتہ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ صرف اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہم سے ناراض تھے یا پھر وہ کامران ٹسوری بھائی سے ناراض تھے یا فروغ نسیم بھائی سے ناراض تھے تو یار وہ ووٹ ہمارے ہی اور کسی 14 کینڈیڈیٹس میں سے دے دیتے. انہوں نے پیپلز پارٹی کو ہی کیوں دیا؟ اسی طرح کے پی میں اگر جائیں تو شبلی صاحب کی پارٹی جو ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے اراکین ناراض تھے. اگر وہ بھی ناراض تھے اور انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو پھر سوالیہ نشان آ جاتا ہے. ان کے ایک چیز اور ہوئی کہ پنجاب میں سرور صاحب کو ووٹس مل گئے جو کہ اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو بھی 26 ملے, ادھر سے ملے, تو پھر وہاں پہ بھی جو ناراض تھے انہوں نے بھی کیا. تو اس میں ظاہر ہے پھر پیسوں کی انوالومنٹ آ جاتی ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے یہ ثبوت نہیں ہے. تو اس کے لیے اب میں نہیں کہنا چاہوں گا آپ کی پارٹی نے تو آج بڑا لمبا چوڑا اجلاس کیا, 17 آئیڈینٹیفائی کیے, ان کے خلاف فوجداری مقدمے کی بات کی, ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے, جس طرح کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور اسی طرح سے پارلیمنٹ اس لیے نہیں وہ ڈسٹریٹ ہوتی کہ باہر کے لوگ اس میں آ کے ہاتھ مارتے ہیں. پارلیمنٹ ڈسکریٹ ہوتی ہے جب اس قسم کے پروسیس سے ہوتے ہوئے لوگ آئیں گے الیکشن میں اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو وہ تو آلریڈی آپ نے اس کو بلٹل کر دیا, اس کی جو اہمیت ہے. جہاں تک ہمارے اس کا تعلق ہے, ہم نے پرابلی یہ اس کی ہمیں داد دینی چاہیے. خان صاحب نے کراچی میں جلسے میں انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے, انہوں نے پوری اس کی تحقیقات کی ہے, اور میرا خیال ہے میکسیمم پرسوں تک ہمیں جو ہے تو پوری کنکریٹ, بیکاز دیکھیں جی اس میں آپ وچ ہنٹنگ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے اندر ثبوت چاہیے. ہو سکتا ہے کسی نے اپنے غصے کا اظہار کیا اس پارٹی کے ساتھ چلے گئے. نہیں دیکھیں وہ ساری جیسے ایم کے اپنے غصے کا اظہار دیکھیں یہ کوئی ہم یہ تو نہیں کسی نے نام دے دیے یا اس کو جو ہے تو فارغ کر دیے, نہیں, پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی, پراپر طریقے سے ان کو موقع دیا جائے گا جو جن پہ کہ یہ الزامات ہیں تو وہ کنوینس کریں گے. یہ نہیں ہے کہ بالکل جی کہ یہ کوئی ایسی اچھا آپ دیکھیں 17 کی لسٹ ہمارے پاس بھی ہے, لیکن اگر میں بھی کوئی ڈاکٹر شاکٹر ہوتی تو کہہ دیتی اپنے پروگرام میں بیٹھ کے, لیکن ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ابھی الزامات ہیں. ہاں یہ ابھی الزامات ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں کہہ رہی, ڈاکٹر رمیش کمار بھی ہے اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ بھی ہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہی.
جی میں اس کے اوپر بات کروں. جی رمیش کمار صاحب, بات سمپل میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن ممبروں نے ووٹ جو نہیں دیا پارٹی کے کہنے کے اوپر وہ بالکل غلط ہے, وہ غداری میں آتا ہے, آپ جس پارٹی کے نام پہ آتے ہیں. مگر یہ ہوتا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی ہماری لیڈرشپ کا قصور ہے. جہاں پہ جو لوگ رہے ہیں, آپ کی اپنی لیڈرشپ کا قصور ہے. آپ کے خیال میں کافی دنوں سے اعتراض آ رہا تھا ان چیزوں, ہر پارٹی, میں کہتا ہوں ساری لیڈرشپ کے اندر یہ چیزیں ہوئی. یہ دیکھو آدمی ہمیشہ ریئلسٹک بات کرے. جہاں پہ ٹکٹ انہوں نے اگر کامران ٹسوری کا نام دیا, فاروق نسیم کو ووٹ مل گئے, کامران کو نہیں ملے. اگر کچھ ہمارے لوگ کے اندر بھی جہاں پہ جس کو ووٹ نہیں ملا وہ بھی آپ کو پتا ہے. اگر کے پی کے اندر جو بندہ رہا جس کو خان صاحب لے کے آنا چاہ رہا تھا, سب لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے, ان کو ووٹ نہیں ملے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, اچھا یہ بتائیں کہ مظفر حسین شاہ صاحب کیسے جیتے؟ آپ یہ بتائیں سندھ اسمبلی میں مظفر حسین شاہ صاحب ایک تو ہوتی ہے کامیاب بندے کی کامیاب اسٹڈی. وہ جو اسٹڈی جو تھی آصف زرداری صاحب کی تھی یا اپنا پیر صدر الدین شاہ راشدی کی تھی, اور وہ کہیں پہ وہ کامیاب ہو جاتی ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوپ ہول ہے, اس لوپ ہول سے فائدہ اٹھاتے. ہمیشہ عقل مند بندہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو پھر تو زرداری صاحب عقل مند ہوئے نا آپ کے خیال میں؟ پھر تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. اس میں کوئی شک ہے گا؟ اچھا اس میں کوئی شک ہے کہ آصف زرداری صاحب کی سیاست منی ہوئی سیاست ہے, اور اس کو اگر میں کہوں کہ اس کو میں سیاستدان میں سمجھتا ہوں, اس نے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. اور اب ہم نے تو آپ کو نون کی طرف سے بلایا تھا, آپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں. اب نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کے پروگرام میں ہم چاروں ایسے پارٹی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو پارٹی کی خوشامد سے زیادہ ریئلسٹک بات کریں گے. چاروں ایسے بندے ہیں, ایک میں نہیں, چاہے شبلی ہو چاہے میری بہن نفیسہ ہو. حقیقت ہے ہمیں کم سے کم آپ بھی صاحب کا بھی نام لے لیں, وہ بھی ریئلسٹک ہو کے بات کریں کہ غلطی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, مگر مجھے کوئک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے فوراً بعد آپ کے پاس آئیں گے اور یہ بھی بات کریں گے اگلا چیئرمین سینٹ ہوگا کیا, اور اس کے اوپر بھی کیا خرید و فروخت ہوگی, اور پھر عمران خان صاحب کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی سینٹ ہی ٹھیک ہے. تو میں آپ کے پاس سوال لے کے آ رہی ہوں. یہ بتائیے کہ ابھی چیئرمین سینٹ کے لیے بھی اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کہا جا رہا ہے اس میں بھی خرید و فروخت. فاٹا کے کہہ رہے ہیں 8 کے ہم ادھر جائیں گے جو ہمیں ڈپٹی چیئرمین بنائے گا. بلوچستان کے 6 یا 8 آزاد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چیئرمین سینٹ کے لیے کیا جائے. تو یہ تو پھر سلسلہ اگر سپریم کورٹ اس پہ نوٹس لے لے تو پھر بتائیے پارلیمان کا تقدس اور پارلیمان کا کہاں ہوگا؟ پارلیمنٹ کو خود کیوں نہیں لینا چاہیے اس پہ نوٹس؟ آسما شکریہ, آپ نے مجھے اچھا ریسٹ دیا, میرا گلا کچھ بہتر ہو گیا ہے. پہلے تو میں جو کانورسیشن سن رہی تھی لاسٹ سیگمنٹ میں, اس میں ہر پارٹی تینوں جو پینلسٹس ہیں سب نے ایسا کیا کہ ایز اف اٹس اے گاڈ گیون تھنگ کہ ان کو جو ان کے ممبران ہیں ان کو پارٹی کو ووٹ دینا ہے. سینٹ میں ایٹ لیسٹ یہ چیز تو طے ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہے. جب سیکرٹ بیلٹ ہے تو آپ کس چیز کی انکوائری کر رہے ہیں؟ جس کو جو مرضی ہے, جب آپ اندر جا رہے ہیں بیلٹنگ باکس میں ووٹ ڈالنے کے لیے, تو آپ اور خدا اور آپ کے کانشنس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ ایسنس ہے سیکرٹ بیلٹ کی اور سیکرٹ ووٹ کی. درست بات. تو میں سمجھتی ہوں اس وقت پارٹیز جو ہے وہ ایک تو پوری پروسیس کو انڈرمائن کر رہے ہیں, اپنے ممبرز کو خراب کر رہے ہیں, ان کے اوپر شک کر کے. پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کا ایک, اور یہ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات برسوں لگتے رہے. جب ہم اپنے ووٹرز, عام ووٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کو بھی ہم کچھ پرومس کرتے ہیں. کسی کو گھر پرومس کرتے ہیں, کسی کو موٹر بائک, کسی کو نوکری, ہر چیز پرومس کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ووٹ ملتے ہیں, ایک ایجنڈا کے پاس ووٹ ملتے ہیں. اگر کوئی لین دین ہوئی ہے, کسی کو کوئی کمٹمنٹ کی ان ٹرمز آف کسی نے کچھ پولیٹیکلی کچھ فیور مانگا ہوگا, کچھ کیا مانگا ہوگا, لیکن یہ صرف کہنا کہ نہیں انہوں نے اگر پارٹی کے خلاف ووٹ, یہ تو پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ اگر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کانشنس کا ووٹ ہے, اس شخص یا اس ایم این اے ایم پی اے کا رائٹ ہے, اور سیکرٹ بیلٹ کا تقدس ہے, تو یہ کیا گرے لسٹیں آپ نے شروع کر دی؟ اس کا آئی فیل کہ اس پہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے جو اور یہ ایک گند اس سے نکلے گا, اور نکلے گا کچھ نہیں, یہ آپ لکھ لیں. یعنی 4 پورے الیکشن کے سینٹ کے یہ تو وہی کہنا کہ ایک اس سے گندی مچھلی سے پورا تالاب ہو جاتا ہے. دیکھیں, میں بڑی نفیسہ بہت ہی قابل خاتون ہے,
بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے اس لیے کہ دیکھیں جی اگر تو آپ آزاد امیدوار کے تحت آئے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ کا جو دل چاہے جس چاہے آپ ووٹ دیں, لیکن اگر ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ آ کے آئے ہیں تو آپ پارٹی میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے, یہ کوئی ایسا ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ نے ارن کیا ہے by virtue of the fact کہ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. اس کا جواب میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پارٹی کو اسی پارٹی کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے؟ نہیں اگر آپ ایگری نہیں کرتے ہو پارٹی کے ساتھ تو یو لیو دا پارٹی, سمپل ایز دیٹ. نہیں فلور کلاسنگ میں یہ نہیں ہے, کچھ سائلنٹ پرنسپل ہوتی ہے, اس سائلنٹ پرنسپل آئینی ترمیم میں آپ نہیں کر سکتے پارٹی کے خلاف ووٹ, صرف آئینی ترمیم میں آپ وہ بن جائے گا, اور پرائم منسٹر کے الیکشن میں شاید نہیں کر سکتے, باقی کوئی آپ کے پاس کوئی روک ٹوک نہیں. میرا اسما ان سے پوچھے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر جواب دے, کیا ان کا کانشنس کا ووٹ نہیں ہے؟ اگر ووٹ نہ دوں اور فروغ نسیم کو دوں تو مجھے اس میں آپ کہیں گے کہ میں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے؟ جی یہ ایسا کیسا کانشنس کہ باقی ساری پارٹیوں کے ممبران کا جاگ گیا, پیپلز پارٹی کے ان کا نہیں جاگا, وہ بھی کہیں اور دے دیتے ووٹ, پھر انہوں نے کیوں اپنی ہی پارٹی ہمارے بھی ضائع ہوئے کو ووٹ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 17 ووٹ ضائع ہوئے ہیں. ٹھیک چلے وہ 17 ووٹ ضائع ہوئے ہیں. میں آ رہی ہوں تو یہ نہ کہیں کہ ہر پارٹی میں نہیں جی ڈاکٹر صاحب ذرا بات سن لیں عابدی صاحب کی. جی وہ کہہ رہی ہیں 17 ووٹ ہمارے, میں نے کہا ہماری پارٹی میں 17 ووٹ ضائع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جو سامنے نظر آیا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں, اور پھر خصوصاً اگر آپ یہ دیکھیں پی ایم ایل ایف کا مظفر حسین شاہ صاحب کی آپ نے بات کی تھی, اس ہارس ٹریڈنگ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ اگنور ہو رہی ہے. پی ایس پی جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی ایز ہیں جنہوں نے اعلان ریزائن کیا تھا, ان کی ریزگنیشنز ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے, وہ آ کے 8 کے 8 بطور پوری پارٹی بک کے پی ایم ایل ایف کو ووٹ دیتی ہے, ان کے ساتھ پی ایم ایل این بھی پی ایم ایل ایف کو دیتی ہے, پی ٹی آئی بھی پی ایم ایل ایف کو ووٹ دیتی ہے. تو ان کے جو 24 ووٹس کے ساتھ وہ آ گئے, وہ بھی ایک اتنی بڑی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے جس کو آئی ایم شیور شاید جوڈیشری کو بھی نظر آنا چاہیے. بھی ہوگا. آپ نے کہا نون کو ایم کے ایم کے 5, اب مجھے نہیں پتا فروغ نسیم صاحب آپ کے اس میں آتے ہیں کہ نہیں, مگر آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ 4 جو سینیٹرز پہلے سے موجود ہیں وہ پی ایم ایل این کو ووٹ کریں گے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کنگ میکر ہوگی اس میں بالکل ہے. اس وقت جو نمبر بنتا ہے آزاد اور آپ, جی ہاں آزاد اور آپ, آزاد بھی چلے جائیں گے ادھر ادھر, لیکن متحدہ کے جو 5 ووٹس ہوں گے, متحدہ کے جو 5 ووٹس ہوں گے وہی ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ پی ایم ایل این کے بھی 6 لوگ چاہیے. سر پی ایم ایل این کے بھی 6 لوگ رہ گئے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب 6 لوگ آپ کو چاہیے نا اس وقت؟ اگر نمبر گیم پہ جائیں تو 34 آپ کے اپنے, 53 چاہیے آپ کے, جے یو آئی ایف پی کے میپ کے 5 ہیں, اور اسی طرح سے نیشنل پارٹی کے بھی 5 ہیں یا 4 ہیں وٹ ایور, اور وہ نمبر بنتے ہیں, اس میں 5 کی کمی ہے. وہ آپ لوگ فاٹا سے بات کریں گے یا ایم کے ایم سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میں وہ آپ کو فارمولا بتاتا ہوں.